کس کس مال پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ کہ 4 قسم کے مال ہیں عمومی طور پر۔ اس سے پہلے کہ 2 قسم کے مال ہوتے ہیں جس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ ایک مال وہ جو حقیقتاً بڑھنے والا ہے، جیسے مال مویشی، گائیں بھینس بکری اونٹ، نہیں حکماً بڑھنے والا ہے، یعنی روپے پیسہ مال و دولت، اس کو اگر ہم چاہیں تو بزنس کر کے بڑھا سکتے ہیں۔ تو حقیقتاً مال بڑھنے والا ہو یا حکماً بڑھنے والا ہو، دونوں مال پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ کہ سونا، ایک شخص کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور دوسرا چاندی، 52.5 تولے چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تیسرا، اس پر چیزوں کو بناتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارتی مال، اس پر زکوٰۃ ہے۔ چوتھا، کہ آپ کے پاس روپے پیسہ ہے، کیش ان ہینڈ ہے، اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ 4 قسم کے جس شخص کے پاس مال ہیں یا ان چاروں میں سے کوئی ایک ہے، 52.5، تو اب اس سونے کو بیچ کر، جیسے آج کے دور میں کوئی 1 تولہ سونا ہو تو 52.5 تولے چاندی اس سے آرام سے آ جاتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ ایک شخص کے پاس اگر سونا نہیں ہے، نہ پیسے ہیں، نہ تجارت کا مال ہے، صرف چاندی بنے گی۔ اگر 50 تولے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس سونا ہے اور چاندی ہے، 1 تولے سونا ہے، آدھا تولہ یا 1 رتی 1 ماشا اس کے پاس چاندی ہے، دونوں کو ملا کر سیل کرنے کے بعد اس کو 12.5 بنتی ہے۔ ایک شخص کے پاس چاندی ہے مثال کے طور پر 40 تولے، اور اس کے پاس ضرورت سے زائد پیسہ ہے، روپے پیسہ مال و دولت ضرورت سے زائد ہے، ان دونوں کو بیچنے کے بعد 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ ایک مال ہے اور کیش ان ہینڈ ضرورت سے زائد پیسہ ہے، ان چاروں کو بیچنے سے 52.5 تولے چاندی بنتی ہے تو پھر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔